ایک سنائپر کی سنسنیخیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے مشق کی شروعات ہوئی تھی۔ مشق سے باہر ہونے والے سنائپرز واپس کیمپ پہنچ چکے تھے۔ ہم فلم ہال میں بیٹھ کر باقی سنائپرز کا انتظار کرنے لگے۔ ہم سے پہلے بھی چند سنائپرز موجود تھے، وہ بھی مشق کے ایک دم ختم ہونے پر حیرانی کا اظہار کر رہے تھے۔ زخمی ہونے والے سنائپرز کے متعلق بھی وہ قیافہ شناسی کر رہے تھے۔ لیزونا بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے آہستہ سے سردار کو کہا، لیزونا کو کچھ نہ بتانا۔ لیزونا ہمیں دیکھتے ہی جلدی سے ہماری طرف بڑھی۔ شکر ہے تم لوگ ٹھیک ہو۔ ہم سے مصافحہ کرتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، ویسے پتہ چلا کہ کون زخمی ہوا ہے؟ میں نے کہا فکر نہ کرو، تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ میں نے جھوٹ بولنے کی بجائے بات کو گول مول کرنا مناسب سمجھا۔ اگلے 10-15 منٹ میں تمام وہاں پہنچ چکے تھے۔ انڈین سنائپرز کے ہمراہ مجموعی طور پر 12 جوڑیاں بقایا تھیں۔ ان کے علاوہ سارے سنائپرز مشق سے باہر ہو کر واپس کیمپ پہنچ گئے تھے۔ جینیفر نے آ کر تمام کو بتایا کہ انڈین سنائپر شری کانت شدید زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ گیا ہے۔ شری کانت کے زخمی ہونے کی وجہ سے اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ تمام کے اکٹھا ہوتے ہی ہم لگژری بس میں بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے۔ سردار کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات کسی کو بھی حقیقت سے روشناس کروا سکتے تھے۔ میں دبے لفظوں میں اسے اپنی حالت پر قابو رکھنے کا مشورہ دینے لگا۔ کیمپ میں پہنچ کر ہم نے گلی سوٹ سے چھٹکارا حاصل کیا اور نہا کر سول کپڑے پہن لیے۔ سردار کے غسل خانے سے نکلتے ہی میں نے پوچھا، چائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ الیکٹرک کیٹل کی طرف بڑھا، میں بنا دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ رائفل کون تبدیل کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیا یہ گفتگو یہاں کرنا مناسب ہوگا؟ میں اطمینان سے بولا، ہاں، کیونکہ انتظامیہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ شری کانت کس کی گولی کا نشانہ بنا ہے۔ وہ بولا، میرا خیال ہے یہ اسی کا کام ہے جو خود گولی کا نشانہ بنا ہے۔ سردار نے کمرے میں پڑے چھوٹے فریج سے دودھ کا ڈبہ نکال کر الیکٹرک کیٹل میں دودھ ڈالا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ وہ بولا، وہ ہمارا پیچھا کب کر رہے تھے؟ دودھ کا خالی ڈبہ کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں اچھال کر وہ کیتلی میں چائے کی پتی ڈالنے لگا۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ کہہ تو صحیح رہے ہو، انہیں کیا خبر کہ ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ سردار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی آ جائیں، میں نے آواز دی اور دروازہ کھول کر ایک انجان آدمی داخل ہوا۔ ذیشان کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا جی۔ وہ بولا، کرنل تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے؟ کہاں ہے وہ؟ میں حیرانی سے کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، آئیں میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ سردار نے مجھے جانے پر آمادہ دیکھ کر کہا، چائے تو پی لیتے؟ میں نے کہا، واپسی پر پی لوں گا، اور کہہ کر میں نووارد کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کرنل کے ساتھ تھا۔ اسے دیکھ کر حیرانی کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی تھی۔ کرنل اسکاٹ ڈیوڈ کا چہرہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں نے اٹینشن ہو کر اسے تعظیم دی اور اس کے چہرے پر اس کے سامنے رکھی نشست سنبھال لی۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے بھی اس سے نظریں نہیں چرائی تھیں۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کر دی، تو کیا خیال ہے؟ میں نے بتا دیا تھا۔ جانتے ہو قتل کی سزا کیا ہے؟ تم دونوں کے ہاتھوں ایک انڈین فوجی قتل ہوا ہے، اور ایسا غلطی سے نہیں ہوا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، کیا وہ مر گیا ہے؟ وہ بولا، نہیں، فی الحال تو زندہ ہے، مگر مرنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ میں نے کہا، یہ سراسر الزام ہے، ہمیں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، مگر اس بات کا تو صرف تمہیں یا مجھے پتا ہے نا، ورنہ بظاہر تو یہ قتل ہے، اور کیپٹن جینیفر بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل ہیں۔ اب یہ نہ پوچھ بیٹھنا کہ کیپٹن جینیفر کا مجھے کیسے پتا چلا۔ میں نے تلخی سے کہا، ظاہری بات ہے، وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اس کے علم میں اصل بات نہیں ہے، ہم نے تو بس اسے کورس میں اچھی پوزیشن حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اور وہ بے خبری میں استعمال ہو گئی۔ اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغام محفوظ ہیں، جس میں اس نے تمہیں انڈین سنائپرز کے آنے کی اطلاع دی، اور تمہارے ساتھی نے اصل سنائپر رائفل کا استعمال کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی تم نے کافی سنائپرز کو نشانہ بنایا تھا، تو پھر ان میں سے کسی پر اصل سنائپر رائفل کی گولی کیوں نہیں چلائی؟ میں نے کچھ کہنا چاہا، وہ بولا، صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کا یقین کیسے دلاؤ گے؟ کیا عدالت میں یہ بات ثابت کر سکو گے جب کیمرے سے بننے والی فلمیں ہمارے پاس ہیں؟ میں نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ در حقیقت ہمیں بڑی چابک دستی اور ہوشیاری سے پھانسا گیا تھا۔ ساری کارروائی بالکل بے داغ تھی۔ مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا،
गोली चलाने वाला इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठेगा, उसका साथ देने वाला कम से कम 10 साल कैद बामुशक्कत पाएगा और कातिलों को मालूमात देने वाली कैप्टन का कोर्ट मार्शल होगा। ये मैंने कम से कम सजा तजवीज की है। मैंने कहा, क्या चाहते हो? कर्नल स्कॉट मुस्कुराया। ये हुई ना मर्दों वाली बात। यकीन मानो अगर ये काम तुम्हारे अलावा कोई और कर सकता तो हम कभी भी तुम्हें तकलीफ न देते। मैंने तंजिया लहजे में कहा, फिर तो मुझे फख्र करना चाहिए कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई भी अमरीकी नहीं कर सकता। वो बोला, ये हकीकत है। 1900 मीटर के फासले से आज तक किसी ने भी हदफ को निशाना नहीं बनाया। मैंने मुंह बनाया, इसमें निशानेबाजी कहां से आ गई? वो बोला, क्योंकि तुम्हें 1800 मीटर के फासले से एक आदमी को निशाना बनाना है। मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा, अगर किसी को कत्ल करना ही मसले का हल है तो मुझे बेगुनाह होते हुए भी हर सजा कबूल है। वो बोला, चाहे किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को भी मारने का मौका मिले। मैंने कहा, किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को अमेरिका क्यों कत्ल करवाएगा? वो बोला, ये अलग बहस है, अलबत्ता तुम हर तरह से अपना इत्मीनान कर सकते हो। उसने अपने सामने रखी एक ज़ख़ीम फाइल उठाकर मेरी जानिब बढ़ाई। इसमें मतलूबा शख्स के बारे में मालूमात दर्ज हैं, कुछ अखबारी तराशे भी हैं। तुम्हारे पास 2 दिन हैं, फाइल तफसील से पढ़ लो, परसों अपने फैसले से आगाह करना। ये गोया बात खत्म होने का ऐलान था। मैंने कहा, एक छोटी सी खलिश है। उसने इस्तफहामिया नजरों से मेरी जानिब देखा। पूछो। मैंने कहा, पहले भी तो उस राइफल से फायर किया जा सकता था। वो हंसा। 2-3 मरतबा उसने कोशिश की थी, फिर किया क्यों नहीं? मतलब? जी बिल्कुल, तुम सही समझे। उसने मेरी बात काटी। तुम्हारा साथी जब भी फायर करने की कोशिश करता, हम उसके फायर से पहले मतलूबा स्नाइपर को निशाना बनवा देते, और अगर इंडियन स्नाइपर्स को मैं निशाना बनाता फिर? वो बोला, बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि तुम्हारा पठान दोस्त मश्क शुरू होने से पहले उनसे झगड़ चुका था, बल्कि उन्हें धमकी भी दे चुका था। बस जरूरत इस बात की थी कि तुम लोगों तक ये खबर बर वक्त पहुंच जाए कि तुम्हारी जानिब आने वाले इंडियन स्नाइपर्स हैं, और ये काम कैप्टन जेनिफर ने बखूबी कर लिया। और यही वजह थी कि तुम्हारे मोबाइल्स को हमने नजरअंदाज किए रखा। मैंने कहा, और अब अगर मैं इस काम के लिए राजी हो जाता हूँ तो फिर ये केस किस तरह हल होगा? वो बोला, कोई मसला ही नहीं, श्रीकांत की जान बच गई है। गोली चलाने की जिम्मेदारी सार्जेंट रीगन वॉच कबूल कर लेगा। मैं जाने के इरादे से खड़ा हो गया। ओके। वो बोला, गालिबन ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि ये बात तुम्हारे तक रहनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तुम अपने साथी सरदार से मशवरा कर सकते हो। ये कहकर उसने सर के इशारे से मुझे जाने का इशारा किया और मैं वहां से बाहर निकल आया। उसका नाम ब्रेन वेल्स था। एक आला ओहदे पर फाइज होने के अलावा वो सिविल हलकों में भी काफी असर व रसूख रखता था। उसकी मुस्लिम दुश्मनी वाकई किसी से ढकी छुपी नहीं थी। मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली हर तहरीक में वो पेश होता था। फाइल में लगे अखबारी तराशों में उसके बयानात पढ़कर उसकी मुस्लिम दुश्मनी मुझ पर रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी थी। अब अमेरिकन हुकूमत या कर्नल स्कॉट डेविड उसे क्यों मरवाना चाहते थे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। काफी गौर फिक्र के बाद मैंने सरदार को भी सारी बात तफसील से बता दी। उस वक्त हम बाहर लॉन में बैठे हुए थे। तो कल इसलिए तुम्हें बुलाया गया था? उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। बिल्कुल। बोला, इसमें भी उनकी कोई चाल ना हो। आजकल यूं भी नाम नेहाद मुसलमानों को रकम देकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस किया जाता है और फिर उसी को आड़ बनाकर इस्लाम को बदनाम किया जाता है। मैंने कहा, इस बारे में काफी सोचा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमसे ये काम लेकर हमें फंसाया नहीं जा सकता, क्योंकि न तो हमारा अमेरिका में किसी ऐसी मुसलमान तंजीम से राब्ता साबित किया जा सकता है और न एक ट्रेनिंग करने वाले सिपाही के पास हैवी स्नाइपर जैसे हथियार की मौजूदगी का कोई जवाब बनता है। ऐसा होने में सरासर उनकी अपनी नाअहली साबित होगी और फिर मैं यूं भी इस काम के लिए तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को मददगार के तौर पर साथ ले जाने की कोशिश करूंगा। वो बोला, असल बात यह है कि वो खुद ये काम क्यों नहीं करते। मैंने कहा, इस बारे में कर्नल स्कॉट का कहना है कि वो 1800 मीटर दूर से हदफ को निशाना बनवाना चाहते हैं और मेरे अलावा कोई भी इस फासले से फायर करने की अहलियत नहीं रखता। यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि अब NZO 20mm जायंट स्नाइपर राइफल भी इजाद हो गई है, जिसकी कारगर रेंज 3500 मीटर है। अलबत्ता कुछ हथियार शनास उसे सिर्फ एंटी मटेरियल राइफल कहते हैं। सरदार ने ख्याल जाहिर किया, बज़ाहिर तो उसकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने पूछा, तो फिर क्या करूं? आमादगी जाहिर कर दूं? सरदार ने कहा, अगर ली जोना से मशवरा कर लें, वो यूं भी इंटेलिजेंस से मुताल्लिक है, इस मामले में बेहतर राय दे सकेगी। सरदार का मशवरा काफी बेहतर था। मैंने पूछा, क्या ली जोना को राजदार बनाना ठीक होगा? कहीं वो राज फाश न कर दे। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ली जोना काबिल एतमाद लड़की है।
وہ یقیناً ہمیں دھوکہ نہیں دے گی، بلکہ یاد کرو تو تمہیں جینیفر سے محتاط رہنے کا مشورہ اسی نے دیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رات کو ڈنر کے بعد تم اس کے کمرے میں چلے جانا، وہاں کافی وغیرہ پی کر تھوڑی دیر گپ شپ کرنا اور پھر ہوا خوری کے بہانے اسے یہاں لے آنا، لیکن یاد رہے کسی بھی قسم کے نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ بولا نقصان؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہاں نقصان، کیونکہ یقیناً ہمارے کرم فرماؤں کو لیزونا کا اس راز سے واقف ہونا پسند نہیں آئے گا۔ سردار دو ٹوک لہجے میں بولا رہنے دو پھر۔ میں نے کہا بڑی فکر ہے خان صاحب۔ بولا نہیں یار، کسی بے گناہ کو خامخواہ اپنے مسائل کا شریک بنانا کہاں کی عقل مندی ہے، اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا درست، یوں بھی کرنل اسکاٹ نے مجھے کسی بھی آدمی کو یہ بات بتانے سے منع کیا ہے۔ میں فوراً اس کے ساتھ متفق ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر سردار لیزونا کے ساتھ کافی پینے چلا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، مگر میں نے اس کے ساتھ جانا مناسب نہ سمجھا۔ میری وجہ سے لیزونا پر شک کیا جا سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر برین ویلز کی فائل کا مطالعہ کرنے لگا۔ مجھے پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹا کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ مشق سے واپسی کے بعد وہ پہلی بار میرے پاس آئی تھی۔ کیا حال ہے زی؟ وہ بے تکلفی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ بہتر ہے، مختصراً کہہ کر میں مطالعے کی طرف متوجہ رہا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ میرے موڈ کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے فائل لینے کی کوشش کی۔ میں فائل بند کر کے تکیہ نیچے رکھتا ہوا بولا کسی کے ذاتی کاغذات کو دیکھنے کی کوشش کرنا میرے خیال سے مہذبانہ فعل نہیں ہے۔ وہ بولی تمہارا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا تم نہیں جانتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے تلخی سے کہا جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ بولی زی باخدا مجھے علم نہیں کہ تم کیوں خفا ہو۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا دو کہ شری کانت کو موبائل فون کس نے لے کر دیا تھا؟ میں نے ہوا میں تیر چھوڑا، کیونکہ جس طرح جینیفر کو مجھے انڈین سنائپرز کی آمد سے مطلع کرنے کے لیے کسی رابطے کی ضرورت تھی، بالکل اسی طرح شری کانت پارٹی کو میری جگہ کے بارے میں بتانے کے لیے بھی ان سے رابطے کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ تو کوئی ایسی صورت نہیں تھی جس سے انڈین سنائپرز کو میری جانب بھیجا جا سکتا۔ کون سا موبائل؟ اس کی آواز میں شامل لرزش مجھے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ میں نے کہا اب کہہ دو یہ بھی جھوٹ ہے کہ شری کانت کے حوالے بھی تم نے موبائل کیا تھا۔ وہ بولی ٹھیک ہے، لیکن اسے بھی تو میں نے اس لیے دیا تھا کہ تاکہ میں اس کی گولی کا نشانہ بننے سے بچ جاؤں۔ اصل میں چاہتی تھی کہ تم لوگ آپس میں لڑتے رہو اور میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا بس کرو جینی، جھوٹ بولنے کے لیے لہجے میں اعتماد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ بولی میں مجبور تھی۔ میں نے کہا مجھے بس یہ افسوس ہے کہ تم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دوستی اور محبت کو ہتھیار بنایا۔ وہ بولی زی میں تم سے سچ مچ محبت۔ میں نے کہا برائے مہربانی میں مزید کچھ کہنا سننا نہیں چاہتا، تم تشریف لے جا سکتی ہو۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ وہ بولی اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں تھا، سمجھے تم؟ وہ بھی ایک دم غصے میں آ گئی تھی۔ گولی کا نشانہ انڈین سنائپرز نے بننا تھا، تم نے نہیں، اور جس کام کے لیے تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے اس میں بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے فائدہ ہے کہ تمہیں ایک مسلمان دشمن شخص کو ختم کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا مجھے اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا تھا؟ وہ بولی کوشش تو کی تھی لیکن تم مانے ہی نہیں۔ میں نے کہا فارم والے قصے کو چھوڑو، میرا اشارہ مشق والے واقعے کی طرف ہے۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا میں نہیں بتا سکتی تھی، اگر بتا دیتی تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا۔ میں نے کہا تو پھر محبت کا دعویٰ کس لیے؟ بولی ٹھیک ہے نہیں کرتی دعویٰ، میں تمہاری دشمن ہوں، مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے تم ایک آنکھ نہیں بھاتے، آپ خوش ہو؟ وہ رندے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے کٹورے پانی سے لبریز ہو گئے تھے، مگر اس سے پہلے کہ آنسو باہر آتے وہ رخ موڑ کر چلی گئی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازے کے سامنے وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھوں کو ملا اور باہر نکل گئی۔ میں آنکھیں بند کر کے موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ میں انکار کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس سے جہاں ہم دونوں سزا کے حقدار ٹھہرتے وہیں ملک کی بدنامی بھی ہوتی۔ ہم دونوں بری طرح پھنس گئے تھے۔ کرنل اسکاٹ کے لیے شری کانت کو ٹھکانے لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور اس کی موت کا الزام لامحالہ ہم دونوں کے سر ہوتا کہ ہمارے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود تھے۔ برین ویلز کو وہ جس وجہ سے بھی مروا رہے تھے یہ میرا درد سر نہیں تھا، مگر برین ویلز کی مسلم دشمنی میں شبے کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ کرنل اسکاٹ نے میرے حوالے جو فائل کی تھی اس میں زیادہ تر حوالے مختلف اخبارات میں شائع ہونے والے برین ویلز کے بیانات پر مشتمل تھے، اور ایک مسلم دشمن یہودی کو اپنی جان بچانے کے لیے کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں کرنل اسکاٹ کے سامنے بیٹھا اسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ گڈ، مجھے تم سے اسی فیصلے کی توقع تھی۔ میرا اس بات سنتے ہی کرنل اسکاٹ خوش دلی سے مسکرایا۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا مجبوری ہے۔ وہ بولا اچھا میں فالتو باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اصل مدے پر آتا ہوں۔ تمہارے پاس قریباً 1 ہفتے کا وقت ہے، اس دوران تم روزانہ فائرنگ رینج پر جا کر مشق کر لیا کرو۔ اس ضمن میں ایک نئی ہیوی سنائپر تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔
میں نے کہا وہ پہلے والی ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا نہیں، ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے، فائر کے بعد رائفل وہیں پر چھوڑنا پڑے گی اور اس رائفل پر آرمی کا نمبر کھدا ہوا ہے، تفتیش کا رخ فوراً ہماری جانب مڑ جائے گا اور ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم تمہیں بالکل نئی رائفل دیں گے۔ یقیناً ایک ہفتے میں نئی رائفل کو اپنے موافق کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ویسے میری فائرنگ مشق پر دوسرے ممالک کے سنائپرز کو کوئی حیرانی یا شک نہیں ہوگا۔ وہ بولا تم یہاں سے جینیفر کے ساتھ سیر سپاٹے کے بہانے نکلو گے، کسی کو کیا معلوم کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ویسے مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ ایک آدمی کو مروانے کے لیے تم اتنے پاپڑ بیل رہے ہو، حالانکہ تم لوگ پورے کے پورے شہر صفائے ہستی سے مٹا کر بھی انسانیت کے خادم ہی رہتے ہو۔ اس نے قہقہ لگایا اور تم لوگ بس کڑتے رہنا۔ بہرحال تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ برین ویلز کوئی عام آدمی نہیں، ایک امریکن شہری ہونے کے ساتھ بہت اثر و رسوخ اور پہنچ والا شخص ہے۔ وہ جس گاڑی میں سفر کرتا ہے وہ کئی کلوگرام بارود کا دھماکہ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اس کے گرد ہر وقت درجن بھر اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈوز کا گھیرا ہوتا ہے۔ بلٹ پروف جیکٹ وہ صرف سوتے وقت اتارتا ہے، پانی کا ایک گلاس بھی بغیر طبی معائنے کے اسے پیش نہیں ہوتا۔ ایک 80 منزلہ عمارت کی آخری منزل میں اس کی رہائش ہے، جس کی ساری کھڑکیوں میں بلٹ پروف شیشے لگے ہوئے ہیں۔ اس عمارت کی نچلی منازل میں حساس سرکاری دفاتر ہیں، اس لیے وہاں کسی غیر متعلقہ شخص کا گزر ممکن ہی نہیں، اور بالفرض کوئی اندر گھسنے میں کامیاب ہو جائے تو برین ویلز کی رہائش گاہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں صرف اس کے محافظوں کا ہی داخلہ ممکن ہے۔ کوئی اس کے محافظوں کا روپ دھار کر بھی اندر نہیں جا سکتا کہ داخلے کے وقت کمپیوٹر، انگلیوں کے نشان، آنکھ کی پتلی کا معائنہ اور آواز کو پہچان کر ہی داخلے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا۔ یقیناً یہ سرسری معلومات ہی تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہوں گی کہ برین ویلز کو ختم کرنا کتنا مشکل ہے، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ختم کرنے کے ساتھ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہم پر شک کرے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم ہماری مدد کرو گے۔ میں نے پوچھا اور میں اسے کہاں سے نشانہ بناؤں گا؟ اس نے کہا وقت آنے پر یہ بھی بتا دوں گا، فی الحال تم اپنی مشق پر توجہ دو۔ اس دوران تمام ممالک کے سنائپرز یہیں رہیں گے۔ وہ بولا ہاں، کیونکہ تمہیں اکیلے روکنے میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ شری کانت کے زخمی ہونے میں تمہارا ہاتھ ہے، جبکہ تحقیقات کے بہانے سب کو روکنے پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آخری بات، کیا میرے ساتھ جینیفر کا ہونا لازمی ہے؟ وہ بولا ایک تو اسے یہ سب کچھ معلوم ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ آدمیوں تک یہ بات پہنچے، دوسرا اس کی اپنی یہ خواہش ہے۔ اس کے ساتھ وہ ایک امریکن شہری ہے، جہاں پر کارروائی ہونا ہے اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ خود بھی اچھی سنائپر ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اس کام کو ہلکا نہ لینا، تمہاری ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید چوکنا ہو جائے گا اور یہ مشکل کام ناممکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ میں نے کہا جب حامی بھر لی ہے تو دھوکہ نہیں دوں گا، البتہ 100% کامیابی کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے متفق ہونے کے انداز میں سر ہلایا اور میں وہاں سے نکل گیا۔ میں بمشکل اپنے کمرے میں داخل ہو پایا تھا کہ جینیفر آدم کی، اس کے چہرے پر کل والی گفتگو کے آثار اب تک معدوم نہیں ہوئے تھے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی سر اسکاٹ کہہ رہے ہیں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ میرے لہجے میں اجنبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا چلو پھر، اور ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ سردار غائب تھا اور میرے اندازے کے مطابق اسے لی زونا کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اسے میں نے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ لی زونا کو یہ بات بالکل نہ بتائے، یوں بھی وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ اپنے فائدے نقصان کی بابت نہ جان سکتا۔ میں جینیفر کی معیت میں چلتا ہوا اس کی کار تک پہنچا۔ اس کے پاس سرخ رنگ کی خوبصورت BMW تھی۔ فائرنگ رینج تک ہم بغیر کوئی گفتگو کیے پہنچے تھے۔ شناخت کے مراحل سے گزر کر ہم فائرنگ اڈے پر پہنچ گئے۔ مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ وہاں پر بنی 1-2 منزلہ عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک نوجوان کے ہمراہ واپس لوٹی جس نے ہیوی سنائپر رینج ماسٹر کا بکس اٹھایا ہوا تھا۔ خود جینیفر کے پاس ہیوی سنائپر کا چھوٹا ایمونیشن بکس تھا جس میں اس رائفل کی 100 گولیاں پیک ہوتی ہیں۔ بکس وہیں رکھ کر وہ واپس لوٹ گیا۔ میں نے بکس کھول کر رائفل باہر نکالی، ٹیلیسکوپ سائٹ اس پر فٹ کی۔ اس دوران جینیفر نے ایمونیشن نکال کر میگزین میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔ تیار ہو کر میں نے ہدف کو 200 میٹر کے فاصلے پر سیٹ کیا اور رائفل کی زیروئنگ دیکھنے لگا۔ 5 گولیاں فائر کرنے کے بعد میں نے لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ مناسب تبدیل کی اور پھر ہدف کو 500 میٹر دور کر کے فائر کرنے لگا۔ اگلی مرتبہ میں نے 1000 میٹر کے فاصلے سے فائر کیا اور پھر 1000 سے ایک دم میں نے ہدف کو 1800 میٹر کے فاصلے پر دھکیل دیا۔ ہوا بالکل موافق تھی۔ جینیفر خاموشی سے خالی میگزین بھرتی رہی اور میں میگزینیں ہدف پر خالی کرتا رہا۔ بکس میں موجود تمام گولیاں ختم کرنے کے بعد ہم واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کار میں بیٹھتے وقت وہ سرسری لہجے میں بولی تم واقعی بہت اچھے نشانے باز ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا ہاں، اور یہ صلاحیت مجھے اس مقام پر لے آئی ہے۔ میرا جواب ایسا نہیں تھا کہ وہ مزید کچھ بول پاتی۔
اگلے 5 دن میں اور جینیفر مسلسل فائرنگ رینج پر جاتے رہے۔ میں روزانہ 50 گولیاں 1800 میٹر اور 50 گولیاں 1900 میٹر کے فاصلے سے ہدف پر فائر کرتا۔ اس دوران کبھی تیز ہوا چل رہی ہوتی، کبھی درمیانی، کبھی تیز دھوپ، کبھی معتدل اور کبھی سپہر کے بعد کا وقت ہوتا۔ ہر قسم کے حالات میں فائر کرنے سے اس فاصلے پر میرا نشانہ مزید پختہ ہو گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔